دوستو، ایک لڑکی کی شادی کو 7 سال کا عرصہ بیت گیا مگر وہ اولاد کی نعمت سے محروم تھی۔ اس کے خاندان اور دوستوں میں جتنی بھی اس کے ساتھ کی لڑکیاں تھیں وہ سب کوئی 2 اور کوئی 3 اور کوئی 4 بچوں کی ماں بن چکی تھی۔ اس لڑکی کی بہت حسرت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی اس کی گود بھی بھر دے۔ لڑکی کسی سے کچھ نہیں کہتی تھی لیکن دل ہی دل میں اللہ سے دعا مانگا کرتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی یہ خوشیاں دکھا دے۔ دوستو، اس لڑکی کی ساری سہیلیاں یہاں تک کہ اس کے سسرال میں بھی جتنی شادیاں اس کے بعد ہوئی تھی وہ سب صاحب اولاد ہو چکی تھی۔ جہاں اس لڑکی کو سسرال والوں کی چبھتی نظروں اور چبھتے سوالوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا، وہیں خود بھی ہر پل اپنی سونی گود کی وجہ سے دکھی اور پریشان رہتی تھی۔ اس نے ہمت کر کے اپنا چیک اپ بھی کروایا لیکن یہ چیز دیکھ کر اسے اور بھی دکھ اور تکلیف ہوتی کہ اس کے رپورٹ میں بھی ڈاکٹروں نے تقریباً نا امیدی ظاہر کی، جس وجہ سے وہ ہر وقت دکھی رہنے لگی۔ مگر دل میں ایک امید بھی تھی کہ اگر اللہ چاہے تو کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ ڈاکٹرز کی بات کبھی حتمی نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ صرف اپنا اندازہ اور اپنے تجربے کی بنیاد پر کچھ کہہ سکتے ہیں، لیکن حقیقی فیصلہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ لڑکی کی دل اگر بہت زیادہ اداس ہوتا تو وہ چھپ کر اپنے کمرے میں جی بھر کر رو لیتی تھی۔ کوئی بھی اس کی تکلیف کو سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ وہ خود اولاد نہ ہونے کی وجہ سے کتنی تکلیف اور اذیت سے گزر رہی ہے۔ سسرال والے تو باتیں بناتے ہی تھے لیکن رشتہ داروں اور ہمسایوں کی باتیں جلتی پر تیل کا کام کرتی اور اس کی ساس کچھ باتیں بعد میں کرتی تھی جسے سن کر وہ مر جائے یا ان لوگوں سے کہیں دور چلی جائے، کیونکہ ان لوگوں کی باتیں دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی۔ لیکن اسے امید تو تھی صرف اللہ پاک کی ذات پر۔ وہ ہر نماز میں رو رو کر بس اللہ سے ایک ہی فریاد کرنے لگی کہ وہ اسے اولاد کی نعمت سے نواز دے۔ جیسے جیسے لوگوں کے تانے بڑھ رہے تھے اسی طرح اس کی عبادت بھی بڑھ رہی تھی۔ وہ بس اللہ کی رحمت کی آس میں تھی کہ کب اس کی دعا قبولیت کے درجے پر فائز ہوتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جب اس کی دیورانی کے یہاں 4تھے بچے نے جنم لیا تو اس کی ساس کے تانوں میں اور بھی شدت آ گئی کہ تو بانجھ ہے، میرا بیٹا بے اولاد رہے گا، آخر میرے بیٹے کا قصور کیا ہے جو اسے یہ بانجھ پلے پڑ گئی۔ لیکن وہ اپنے دیور کے بچے کو گود میں لے کر پیار کر رہی تھی کہ نہ جانے اس کے دل کو کیا ہوا کہ وہ بچے کو وہی لٹا کر اپنے کمرے میں آئی اور ایسا روئی کہ سب گھر والے جمع ہو گئے۔ اس کے دل کی حالت کو سمجھے بنا ہی سب یہ سوچنے لگے کہ یہ دیور کے بچوں سے جلتی ہے، حسد کرتی ہے، اس لیے روتی ہے۔ مگر ان جاہلوں کو کون سمجھاتا کہ اللہ تعالیٰ نے تو اس کو ایسا دل ہی نہیں دیا جو کسی سے جلنے والا ہو۔ وہ تو ان لوگوں میں سے تھے جو اپنی خوشیاں بھی کسی اور کی جھولی میں ڈال دے، جو اپنے منہ کا نوالا دوسروں کے منہ میں ڈال دے۔ وہ تو بچے کو پیار کرتے کرتے اسی وقت اپنی سونی گود سے اس قدر دل گرفتہ ہوئی کہ خود پر قابو نہ رکھ سکے، اور آج اس کے آنسو بھی سارے بندھن توڑ کر بہنے لگے۔ بس اس کا ایک شوہر تھا جس نے اسے کبھی تانا نہیں دیا تھا۔ اس کا شوہر اسے دل و جان سے پیار کرتا تھا، اس کی خواہش کو سمجھ سکتا تھا، لیکن وہ کیا کرتا، اس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا۔ ایک دن کسی نے کہا کہ اپنے شوہر کے بھی ٹیسٹ کرواؤ۔ پہلے تو اس بات پر بہت ہنگامہ ہوا لیکن بعد میں اس کے شوہر نے کہا ٹیسٹ کروانے میں آخر کیا حرج ہے۔ اس کے شوہر کا ٹیسٹ کروایا گیا۔ جب رپورٹ آئے تو ٹھیک نہیں تھے تو پھر گھر میں ایک طوفان آ گیا۔ بس کہنے لگے کہ اب اس لڑکی کو فارغ کرو، ہم تمہاری تو دوسری شادی کریں گے۔ لیکن اس کا شوہر کسی صورت میں بھی اسے طلاق دینے کو تیار نہیں تھا۔ شوہر کی محبت میں ایک ذرہ برابر بھی کمی نہیں آئی تھی، بلکہ اس کی دل جوئی اس انداز میں کرتا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہوگا تو ہمیں اولاد ہوگی، اور اگر اللہ کو منظور نہیں ہے تو ہم اس پر بھی اللہ کے شکر گزار ہیں۔ اس نے اپنے شوہر سے کہا کہ آپ دوسری شادی کر لیجئے، مگر وہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا تھا اس لیے کسی بھی صورت میں نہیں مانا۔ ایک دن اس کی ساس نے بہت لان تان کیا، یہاں تک کہہ دیا کہ تم چاہتی ہی نہیں ہو کہ ہمارے گھر خوشیاں آئے، میرے بیٹے کا بھی کوئی وارث ہو، تم بد ذہن ہی نہیں بلکہ بد دماغ بھی ہو۔ ساس کی جلی کٹی باتیں سن کر بہت پریشان ہوئی
उसने वजू किया और नमाज के लिए खड़ी हो गई। जब दुआ के लिए हाथ उठाए तो ऐसी रिक्कत तारी हो गई कि कुछ ना बोला जाए। वो कुछ भी बोल नहीं पा रही थी। फिर सजदे में गिरकर अल्लाह तबारक व तआला से फरियाद करने लगी कि या अल्लाह, अगर तूने मुझे बे औलाद रखना है तो तूने मुझे इस दुनिया में औरत के रूप में क्यों भेजा? औरत तो पूरी ही औलाद से होती है कि मेरे वजूद को अधूरा क्यों रखा है? सारी दुनिया के डॉक्टर जो चाहे मर्जी कहते रहे, मुझे तो बस तेरा ही आसरा है। या अल्लाह, और महरूमी से ना गुजार। या अल्लाह, तू हर चीज पर कादिर है। वो औरत सजदे में और भी दुआ मांग रही थी। या अल्लाह, तुझे तेरे हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी जुल्फों का वास्ता है, मुझे औलाद की नियमत से माला माल कर दे। उस रात सजदे में रो रो कर उसने ऐसी फरियाद की। उसकी आहो पुकार सुनकर कायनात की हर चीज शायद उसकी सिफारिशें बन गई और अल्लाह पर भरोसा जीत गया। और फिर चंद हफ्तों के बाद वो हुआ जिसकी किसी को उम्मीद ना थी। डॉक्टर बार बार हैरत से उसकी रिपोर्ट को देख रहे थे। फिर उसको जिंदगी की नवील सुनाई गई। वो माँ बनने वाली है। ये सुनते ही वो औरत बिना किसी की परवाह किए हुए अस्पताल के फर्श पर सजदा रेज हो गई और अल्लाह का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, तेरा शुक्र है, तेरा करम है कि मुझ गुनाहगार की सुन ली। देखा दोस्तों, आज की वीडियो से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, कभी भी किसी भी हालत में मायूस नहीं होना चाहिए। बेशक अल्लाह तबारक व तआला जो चाहे वो कर सकता है। वो कादिर मुतलक है। जो कुछ भी है बस अल्लाह तबारक व तआला पर मुकम्मल भरोसा रखें। न कभी किसी का बुरा सोचे, न बुरा करे। दिल की ज़मीर को हमेशा साफ रखें। प्यारे दोस्तों, एक दूसरे के लिए दुआ मांगना बहुत अच्छा है और बेहतरीन अमल है, जिसे एक दूसरे के लिए दुआ मांगना अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि हमारे वो भाई बहन जो बे औलाद हैं, अल्लाह तबारक व तआला उसे औलाद नसीब फरमाएं। और जिस बहन की सिर्फ बेटियां हो रही है, उसे अल्लाह तबारक व तआला औलाद नरीना अता करे, यानी बेटे की नियामत से नवाजे। और जो भी बहन बेटी की आस में है, अल्लाह तबारक व तआला उसकी ख्वाहिश को पूरा करे। आमीन सुम्मा आमीन।